وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نساء چھٹا پارہ آج شروع ہو رہا ہے اور پہلا درس ہے چھٹے پارے کا، اور آیت نمبر 148 سے 150 تک، اور درس نمبر 430۔ آج کا موضوع بدگوئی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم خدا کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور خدا تو قدر شناس اور دانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 148 چھٹا پارہ ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، لیکن اللہ یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیراً او تخفوہ، اگر تم چھپاؤ نیکی ظاہر کرو، ان تبدو خیراً، اگر تم ظاہر کرو نیکی، اور تخفوہ ہو یا اسے پوشیدہ رکھو، او تعفو عن سوء، یا معاف کر دو برائی کو، درگزر کر دو۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ کی بھی صفت یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور حالانکہ سزا دینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ سامعین کرام، معاشرتی احکامات ہیں کہ آپ کو، اور بنیادی بات ہے، دیکھیں انسان کو معاشرے میں ہر قسم کے اس کا سامنا ہوتا ہے، مختلف قسم کے لوگوں سے، کسی کی بدگوئی، کوئی اس سے بدگوئی کرتا ہے، کوئی اس سے وعدہ خلافی کرتا ہے، کوئی اسے مختلف قسم کی تکالیف کا اسے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ دونوں آیت کا میں یعنی ایک تمہیدی طور پہ مضمون بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ یعنی بدگوئی پر زبان کھولنا جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ لا يحب الجہر بالسوء من القول، یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بدگوئی پہ زبان کھولنا پسند نہیں کرتا۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں اور محسوس کریں تو ہم تو خضرہ و گھاس کی طرح بڑے ہو رہے ہیں، اور ہم پہ یعنی کسی کا
ادب ہم نے نہیں سیکھا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں نہیں آتا ہے، اور پھر خواہشات نفسانی ہیں. آپ دیکھیں کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان کھول لیتے ہیں، برائی پہ زبان کھول لیتے ہیں. غصہ آیا، مثال کے طور پہ آپ نے گالی دے دی، اور یا آپ یعنی ہاتھ بھی بعض اوقات اٹھا لیتے ہیں، بعض وقت زبان درازی ہو جاتی ہے. باس اگر ہے، دفتر میں ہے، دکان میں ہے، مالک ہے، تو عام طور پہ وہ بعض لوگ جو ہیں آمرانہ رویہ رکھتے ہیں مزدوروں پہ، اور ایسے گالم گلوچ وغیرہ وغیرہ. یہ آپ دیکھتے ہیں عام معاشرے میں یہی چلن ہے. کبھی بیوی بد زبان ہو جاتی ہے، اور چاہے اگر شوہر سے کوئی اس کو اگر تکلیف بھی ملے تو وہ چیخ چلا یعنی چیخ پکار شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات شوہر کی طرف سے ایسا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں ان دونوں آیات کا جو نچوڑ ہے نا، وہ یہ ہے کہ تم تو اللہ کی صفت لے لو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر فرمانے والا ہے، تم درگزر کرو. دراصل دیکھیں تھوڑا سا اگر غور سے یہ بات اگر آپ نوٹ کریں کہ انسان تو اللہ کے راستے کا مسافر ہے، اور خصوصاً جو مومن ہے، یعنی انسان تو عام طور پہ ہے، لیکن عام طور پہ تو ہم اللہ کے راستے، اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں. اب آپ دیکھیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک کامل نمونہ ہمارے سامنے ہے، اور ہمیں ان کی اتباع کی ہدایت کی گئی ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. لوگوں تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے فالوئنگ کے لیے. اب رسول کو آپ دیکھیں کہ کبھی انہوں نے معاذ اللہ کوئی موقع ہی ایسا نہیں آیا. اب مثال کے طور پہ غزوہ احد کا میدان ہے اور جنگ ہو چکی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچ چکی. ابو سفیان وہاں سے چلا رہا ہے مختلف کہ تم میں کوئی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ پورا مضمون ہے کتابوں میں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے، لیکن کچھ باتوں کو تو جواب ہی نہیں دیا جاتا ابو سفیان کی. تو آخر میں وہ کہتا ہے کہ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ. تو حضور پھر بھی اس کی بات یعنی وہ چلا کے کہتا ہے لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے اے مسلمانوں عزا نہیں ہے. ہمارے ساتھ عزا کی مدد ہے جو ان کا بت تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں کہ لوگوں تم کہو کہ لَنَا الْمَوْلَى وَلَا مَوْلَى لَكُمْ، ہمارے لیے مولا ہے تمہارا مولا نہیں ہے. تو بہرحال حضور کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی چیخ پکار کی ہو وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں ہم ہیں اللہ کے راہ کے مسافر، اور ہمیں دین کیا ہے؟ دین دراصل اخلاق ہمیں سکھاتا ہے، ضبط نفس سکھاتا ہے دین ہمیں. اور ضبط نفس سے جب آپ کام لیں گے تو پھر ایسے مواقع اگر آئیں گے بھی تو آپ صبر سے کام لیں گے، آپ عفو درگزر سے کام لیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ، آپ تو اللہ کے راہ کے مسافر ہیں، اور آپ کو اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے. بڑی قیمتی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ کا رنگ لینا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق
ان کی صفات اللہ تعالیٰ کی اپنے اندر پیدا کرنے کا ہمارے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو. اس کی میں نے تفصیل بیان کی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ تو آپ دیکھ لیں، اس میں غفور الرحیم بھی ہے اور عفو قدیر بھی ہے اور عفو بھی ہے، یعنی قدرت لینے کے باوجود درگزر فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے صفت ہے. تو اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ دیکھو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم بدگوئی پر زبان کھولو، یعنی کسی بھی حالت میں بدگوئی پر زبان کھولو، چلاؤ، چیخم پکار کرو یا ایسا ہے نا، تو ایسا نہ کرو. ہاں اب اس میں الا من ظلم کی ایک شق اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اگر تم پر ظلم یعنی تمہاری حق تلفی کوئی کرے تو مناسب انداز میں تم اس سے بھی کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہ وعدہ جو ہے تم وفا کرو، تم نے ایک وعدہ کیا تھا وفا کرو. اور یعنی اب یہاں جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا اگر آپ کو گالی دے تو آپ بھی گالی دینے لگو. ہاں بدلہ قصاص جو ہے وہ آپ بدلہ لے سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو، یعنی آپ پر اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہے تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو. فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، دوسری جگہ الفاظ ہیں قرآن میں کہ تم ان پر ان کی زیادتی کا اسی زیادتی کے برابر جواب دو. اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے تمہیں یہ حقیقت ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. تو میں تو سب کچھ سن رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم تو میرے بندے ہو، تمہارے دلوں کا حال بھی میں جان رہا ہوں اور تمہاری باتیں بھی میں سن رہا ہوں، جو بھی تم باتیں کر رہے ہو. تو بہرحال دیکھیں یہ زندگی کے جو یہ سفر ہے یہ بڑی احتیاط سے متقی شخص جو ہے بڑی احتیاط سے اس کو یہ دنیا کا راستہ جو ہے اس پر چلتا رہتا ہے، تقویٰ کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ. اور کیا احتیاط ہو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے، جیسے کہ ان دو آیات میں ہم پڑھ رہے. دوسری جو آیت ہے ان تبدو خیرن اور تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو نیکی یا اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا برائی سے درگزر کرو. یہ تمام چیزیں جو ہیں نیکیاں ہیں. یعنی آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اسے آپ یعنی بعض نیکیاں جو ہے خیر کا مطلب نیکی ہے بھلائی. اب بھلائی میں بعض ایسے کام ہیں جو کو دکھانا چاہیے. مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں، پھر زکوٰۃ دینے کی تحریک بھی ملتی ہے. نماز ہے مثال کے طور پہ، اچھا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، تو وہ مسجد میں جائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور نماز تو ایک اجتماعی فعل ہے، اقامت صلاۃ میں جماعت جو ہے وہ شامل ہے. تو بھلائی کے بعض کام جو ہیں وہ تو دکھا کے کرنے ہوتے ہیں، ان تبدو خیرن، اور بعض کام جو ہیں وہ چھپا کے کرنے ہوتے ہیں. کسی آپ بیوہ کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو خیرات دے رہے ہیں، یا کسی کے ہاتھ پہ یعنی کسی کے اخراجات پورے کر رہے ہیں، صدقات نافلہ دے رہے ہیں، تو یہ چھپا کے دیں آپ. اور او تعفو عن سوء، یا آپ سے کوئی برا کرے تو اسے درگزر کریں. تو ان تمام حالات میں اللہ تعالیٰ جو ہے فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ تعالیٰ کی بھی صفت یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اور قدیر حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو بہرحال ایک بہت وسیع اس میں مضمون ہے سامعین کرام، اگر آپ اس کو محسوس کریں، اور آسان بھی ہے سمجھنے کے لیے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے.
اب دوسری 150 نمبر آیت، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے، انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے، ویریدون، انکار کیسا؟ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ بیچ کا، کفر اور ایمان کے درمیان ایک راہ نکال لے، بیچ کا راستہ۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی کافر ہیں، پکے کافر، حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ اعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ آیت پہ غور کریں، بعض لوگ دیکھیں رسول، اس میں مضمون یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھ میں اور رسول میں تفریق نہ کرو، یعنی میرا حکم، رسول کا حکم جو ہے وہ میرا ہی حکم ہے، رسول جو تمہیں دیتا ہے وہ دراصل میرا ہی حکم ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول دراصل یہ تو یعنی پیغام بر ہوتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں مختلف انداز سے قرآن میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ جو بھی کہتے ہیں وہ میرا حکم ہوتا ہے، وہ میری وحی ہوتی ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے اپنی کوئی جوت نہیں جگانی، رسول کے حکم کی اطاعت کرنی ہے آپ نے، کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ نے مخلوق یعنی ہمارے انسانوں اور اپنے درمیان واسطہ رکھا ہے رسول کا۔ اللہ کی ماننی ہے تو رسول کی مانیں گے، رسول کی اگر نہیں مان رہے تو آپ نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یعنی یہ بات ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے بات ایک ہے۔ پھر رسولوں میں آپ نے فرق نہیں کرنا، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض رسولوں کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے۔ تو ایسا سوچنا غلط ہے۔ ہمارے یعنی جو یہود تھے ان کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آج جو ہے یہودی اور عیسائی ہمارے رسول کو نہیں مانتے، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ تم نے تمام رسولوں کی تصدیق کرنی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں نا 2، تو اس میں یہی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہمیں حکم ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، کیونکہ تمام رسول اللہ کی طرف سے۔ ہاں جو شریعت ہے وہ پھر ہمارے اپنے رسول کی ہے۔ دیگر شریعتیں جب شریعت محمدی آ گئی، اب دیگر شریعتیں جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا۔ ہاں یہ شریعت جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور یہ مستند ہے۔ کسی اور رسول پر آپ اتنا ایمان رکھیں گے کہ ہاں وہ اللہ کے حق رسول تھے، اپنے وقت میں وہ حق تھے۔ آج ہمارے لیے اتباع کے قابل رسول جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو
اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یعنی دیکھیں یہ اصل میں کٹ حجتی ہوتی ہے. یہود نے مدینے میں جب حضور تشریف لائے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، یہود نے تو انکار کر دیا حالانکہ انہوں نے پہچان لیا تھا. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، حضور کو ایسے جانتے تھے گویا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہنچاتے، اپنی اولاد کو پہچانتے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اولئک هم الکافرون حقا. اگر کوئی تفریق کرتا ہے اللہ میں، اللہ کے حکم اور رسول کے حکم میں. آج دیکھ لیں، آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ یہ تو رسول کا طریقہ ہے. اب بعض لوگ جو ہیں آپ دیکھیں کہ سنت مؤکدہ بھی بعض لوگ بعض جگہ پہ نہیں پڑھتے کہ یہ تو سنت ہے. بھئی سنت تو ہے لیکن وہ تو سنت مؤکدہ ہے، حضور نے اس پہ دوام کیا ہے، حضور کی عادت ہے، حضور کی سنت ہے. ٹھیک ہے نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے، لیکن نفل کا پھر درجہ ہو جاتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے پر التزام فرمائیں، مسلسل اس کو عطا فرمائیں، تو وہ پھر سنت مؤکدہ بن جاتی ہے. تو اس میں پھر فرق نہیں کرنا، نماز جو ہے وہ آپ نے پوری پڑھنی ہے. سنت مؤکدہ، واجبات اور فرائض، یہ پوری نماز آپ نے پڑھنی ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا آپ نے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ایسا رواج ہے بعض لوگوں میں کہ وہ سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں. تو حضور کی سنت کو ہلکا چھوڑنا، ہلکا سمجھنا اور یا اس کو چھوڑ دینا قصداً عمداً بغیر کسی عذر کے، یہ تو پھر جو ہے یعنی آپ پر الزام آتا ہے، گناہ ہے یہ. حضور کی سنت کا تارک جو ہے وہ یعنی گنہگار ہے. اور حضور نے فرمایا ہے کہ جو میری طریقے سے ہٹے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حضور کا فرمان ذیشان ہے، عام ہے. حضور کا طریقہ تو ان کا طریقہ ہے. پھر اس میں آپ مطلب یہ ہے کہ مختلف اس کے کیٹیگریز ہیں، وہ پھر علماء سے آپ پوچھیں کہ کیا مطلب اس کا وہ ہے سٹیٹس کیا ہے. مختلف اس میں پھر حضور کی سنت میں جو ہے پھر کیٹیگریز ہیں. کسی کا آپ نے حکم فرمایا ہے، کسی کو نہیں فرمایا ہے، کسی کو یعنی مختلف درجے ہیں. اس کی تفصیل ہے وہ آپ کو کتابوں میں یا علماء سے مل جائے گی. بہرحال جو رسول کی بات کو نہیں مانتا یا رسولوں میں تفریق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ پکے کافر ہیں. اور کافر کے لیے میں نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. اور والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں پھر اللہ میں اور اس کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کی. یعنی تمام رسولوں پر ایمان لے آئے، یقین کر لیا. یہ نہیں کہ بعض کو مانا اور بعض کو نہیں مانا، نہیں، اللہ پر ایمان کہ اللہ میری منزل ہے اور یہ رسول جو ہیں تمام اللہ کے رسول ہیں، اور میرے لیے جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کافی ہے. تو اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں یقیناً ان کے اجر دوں گا. یعنی ضرور ہم ان کو ان کے اجر عطا کریں گے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ان لوگوں سے اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو میں درگزر فرمانے والا ہوں، عاف فرمانے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. میں تلاوت کرتا ہوں. سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ بدگوئی پر زبان کھولنے والے کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہو، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیراً او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو نیکی کو یا اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا برائی سے درگزر کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ کی بھی یہی صفت ہے کہ وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، حالانکہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے اور اس کے رسولوں سے انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، یعنی یا زبان سے یا عمل سے، بہرحال۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راستہ نکال لیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہی کافر ہیں پکے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہ کیا۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان کو ضرور اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی
شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما۔ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو خدا بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ جو لوگ خدا سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور خدا اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، اولئک هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا۔ وہ بلا اشتباہ کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔